بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم عاقل السلام۔ بھائی، میں الہ آباد یو پی سے بول رہا ہوں۔ ایک معلومات آپ سے حاصل کرنی تھی۔ ہم ایک غیر مسلم کے یہاں کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا ہی پیش آتا ہے، کیا ہم اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کے یہاں کام کرتا ہے تو کیا اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ دعا کرنے کے سلسلے میں جو اسلام کا موقف ہے وہ آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا بھی عبادت ہے۔ اب آپ کو سیدھے میں لے کر چلتا ہوں شیخ سعد الخذلان کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آج صبح ہی میرے پاس امریکہ سے ایک میسج آیا اور انہوں نے یہی سوال کیا، اور میں نے جب ان کو جواب دیا اور جواب دینے کے بعد فوراً واٹس ایپ پر آ کر دیکھا تو یہ سوال موجود تھا۔ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے ویورز ہند و پاک سے، امریکہ سے، کینیڈا سے اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ دین کے اہم مسائل سعودی عرب کے کبار علماء اور ان کے فتاویات کی روشنی میں سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ جو برج ہے نا، جو خلا ہے عرب اور عجم کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا چینل اس خلا کو پر کر رہا ہے، اور ثقہ یا اعتماد لوگوں کا ہم پر ہے، اس لیے ہر سوال کا وہ ہم سے جواب مطالبہ کرتے ہیں۔ حالانکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا تو میں جواب دینے میں تاخیر کر دیتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ لوگ میری اس کمزوری کہہ لیجئے یا میری اس لاپرواہی تو ہرگز مت سمجھیے گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اجر ملے اور آپ کو بھی اجر ملے، اور اجر حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں میرے اور آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا سبب بنے گی۔ آج ہمارے گھر کے باہر یہاں پر کچھ کام چل رہا ہے، ان کی ویڈیو بھی میں دکھاؤں گا آپ کو، یہ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں جواب۔ يقول ما حكم الدعاء للكافر في أمور الدنيا، مثلا أدعو له أن يوفقه الله مثلا في امتحاناته أو في مثلا في زواج۔ یہاں شیخ سعد الخذلان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کافر کے لیے ہم دعا کی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی ہے جس کے یہاں کام کرتا ہے، ایک آدمی ہے بیمار ہو گیا ہے، ایک آدمی ہے جس کا بچہ یا وہ خود پڑھ رہا ہے، شادی کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ سے درخواست کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے، تو ایسی صورت میں کیا کہنا چاہیے؟ أو غير ذلك. الدعاء للكافر على 3 حالات. یہ دعائیں کرنے کے سلسلے میں 3 حالات بیان کر رہے ہیں شیخ، اور ان 3 اقسام کو آپ اگر سنجیدگی سے سماعت فرما لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الدعاء له بالمغفرة. یہاں سب سے پہلی جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے ایک کافر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ سنتے ہیں۔ یہاں تو اللہ رب العالمین کا حکم اس پر موجود ہے کہ ہم کسی مسلمان، وہ مسلمان جو کہ شرک میں مبتلا ہو، وہ مسلمان جو کہ اسلام سے دور ہو، ایسی صورت میں اس مسلمان کے لیے بھی نہیں دعا کی جائے گی حتیٰ کہ کافر کی دعا کی جائے۔ تو کافر اور ایسا شخص جو کہ مشرک ہو، اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ما كان النبی ولو كانوا أولي القربى، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، وہ جو غیر مسلم تھے ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم قرار دے دیا۔ حکم واضح طور پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، تو یہاں
جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور اپنی اس جبی کو مزاروں پر بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پکار رہے ہوں، ایسی صورت میں شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دعائے مغفرت کریں، وہ ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم الأواب الحليم. هذا نص الآية الكريمة. یہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی ٹوک دیا گیا تھا اپنے والد کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو دعائے مغفرت یہ جائز نہیں ہے کافر کے لیے۔ ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. هذه الصورة لا تجوز بالإجماع. لا تجوز بالاجماع، غیر مسلم یا وہ مشرک رشتہ دار مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اس بات کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ الاستغفار لغير المسلمين عموما. بغیر المسلمین عموماً، خاص طور پر مسلمانوں کے علاوہ اگر غیر مسلم ہے واضح ہے تو ان کے انتقال کے بعد دعائیں ان کے لیے نہیں کی جائے گی۔ الحالة الثانية لیکن جو دوسری قسم ہے اور دوسری حالت ہے الدعاء لهم بالهداية. دعا لہم بالہدایہ، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، وهذا لا بأس به. وہذا لا بأس به، یہ بالکل جائز ہے۔ ولهذا لما كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. اور یہ اس کی متعدد دلیل موجود ہے، اللہ کے رسول شیخ ابن باز سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جب یہود اور نصارہ، یہودی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہدایت کے لیے وہ ان کو جب چھینکتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے ہدایت کی، یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ تو جب نبی غیر مسلم کو ہدایت کی دعا دے سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ يرجون بذلك أن يدعو لهم الرحمة. تو یہودی اس بات کی خواہش رکھا کرتے تھے کہ مسلمان ان کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا یا کلمات فرمائیں۔ يقول رحمكم الله. كان عليه الصلاة والسلام يهديكم الله. آپ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے یہدیکم اللہ، اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، غالباً ترمذی شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ابو جہل کے بیٹے کے لیے دعا کی، ابو جہل کے لیے دعا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہدایت نصیب فرمائی۔ كان يقول يهديكم الله. کان یقول یہدیکم اللہ، تو غیر مسلم اگر چھینکتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہدیکم اللہ، تو یہدیکم اللہ اس کے لیے دعا ہے۔ قال الكافر بالهداية هذا أمر مشروع. هذا امر مشروع، یہ مشروع ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لعل الله تعالى أن يهديه. لعل اللہ تعالیٰ یہدیہ، آپ کے قربت کی وجہ سے، آپ کی دعائیہ کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ أن يمن عليه بالإسلام. یمن علیہ بالاسلام، آپ کو اگر اس کے صرف اتنے کہنے کی وجہ سے وہ اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے تو آپ کے لیے تو خسارے کا تو سودا ہرگز نہیں ہے نا۔ یہ دعاء له بالأمور الدنيوية. دعا اللہ بالامور الدنیویہ، جو تیسرا پوائنٹ شیخ بیان فرما رہے ہیں وہ شاید آپ جاننا چاہ رہے ہیں، مثل ما ذكر الأخ السائل. مثل ما ذکر جو ہمارے جو سائل نے پوچھا ہے وہی ہے کہ دنیاوی امور میں کیا دعا کی جا سکتی ہے؟ كالدعاء له بالرزق أو بالتوفيق. بالرزق بالتوفیق، وهذه الحال محل خلاف بين یہاں اہل علم کے درمیان شیخ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ والقول الراجح والقول الراجح، جو صحیح بات ہے، راجح قول ہے، وہ کیا ہے؟ سن لیجئے۔ أنه إذا كان في ذلك مصلحة كتأليف قلبه على الإسلام. یہاں مصلحت کی بات ہے، یہاں خیر خواہی کی بات ہے، یہاں اس نتیجے کی بات ہے جو کہ ایک غیر مسلم کے یہاں آدمی کام کر رہا ہے، اس کی تجارت کا وہ باقاعدہ طور پر اس کی فیکٹری کا نوکر بھی ہے۔ اب آپ اس کے لیے دعائیہ کلمات اگر کہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، یا آپ کو شر اور فتنوں سے بچا دے، یا آپ کی اس فیکٹری کو اللہ رب العالمین آزمائشوں سے بچا دے، تو دراصل
دراصل وہ ان لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے یہاں اس کے لیے بھی دعا ہے، غیر مسلم کے لیے بھی دعا ہے، اور اس کے اپنے لیے بھی دعا ہے. کیونکہ کیا دنیا میں جتنی بڑی بڑی جنرل موٹرز ہے یا آئی بی ایم ہے یا یہود و نصارہ کی جتنی بھی کمپنیز ہیں، کیا مسلمان وہاں پر کام نہیں کرتے؟ میک ڈونلڈ سعودی عرب میں، KFC سعودی عرب میں، یہاں پر 100% مسلمان تقریباً ان کمپنیز میں کام کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ ان کے لیے دعا یا ان کے لیے صدق اور امانت کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے اپورچونٹیز فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر میک ڈونلڈ مستحکم ہوتا ہے، جنرل موٹرز مستحکم ہوتی ہے، والوو سویڈش کی کمپنی ہے، آپ کیا والوو کے اندر صرف غیر مسلم کام کرتے ہیں؟ نہیں، وہاں کے غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. تو ایسی صورت میں سب ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی بھی خیر خواہی موجود ہے، مسلمانوں کا رزق اس سے جڑا ہوا ہے. کتنی کمپنیاں ہیں مسلمان جو آن کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو غیر مسلم زیادہ بڑی کمپنیز کے مالک ہیں. اب آپ ان کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ رزق کے فراوانی آپ تک ہوتی رہے تو ظاہر ہے جب وہ ترقی کریں گے آپ بھی ترقی کریں گے. تو اس نوعیت سے، اس ناحیے سے آپ ان کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کے بچوں کی کامیابی کے لیے شادی بیاہ میں ان کو مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے. اور شادی بیاہ کے علاوہ بچوں کے لیے ترقی یا بچوں کے لیے کوئی کام وہ کرنا چاہتے ہوں، بزنس میں ان کے لیے دعائیہ کلمات یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے جب وہ بیمار ہوا بچہ، تو آپ علیہ السلام نے جا کر اس کو ہدایت کے لیے دعا دیتے تھے، ہدایت کے لیے. اور وہاں جا کر پھر آپ نے اس کو کہا کہ مسلمان ہو جا، ایمان لے آ. تو اس کے والد نے کہا کہ اطیع ابو القاسم، جو ابو قاسم کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور مان لو. تو وہ مرنے سے پہلے آپ کی دعائیہ کلمات، آپ کے اس سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے یہودی کی، تو آپ کو بھی اس کے بزنس میں، اس کی عیادت میں، اس کے مرض میں، اس کو جب حاجت پہنچے تو اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کو اگر مدد کی ضرورت ہو سپورٹ بھی دیں. قبل 12 سنة. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر مسلم کے لیے دعا استغفار کے علاوہ تمام دعائیں کی جا سکتی ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ان فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، ان کمپنیز میں کام کرتے ہیں جو کہ غیر مسلموں کی ہے. آپ اپنی تجارت کے لیے دعا کر رہے ہیں میرے محترم کہ اللہ تعالیٰ میری اس کمپنی کو محفوظ فرما تاکہ میری رزق اور روٹی چلتی رہے. اور وہاں پر غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، مسلمان بھی کام کرتے ہیں، تو سب کو رزق ملے گا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے یہ بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس دنیا میں بسنے والے کے لیے جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے نا تو وہ غیر مسلم اور مسلم نہیں دیکھتا، وہ پھر سب کو فیضیاب کرتا ہے. تو اپنی دعاؤں سے سب کو فیضیاب کریں. اور کوئی ایمبولینس جا رہی ہو، کوئی بیمار آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ یقیناً دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے ساتھ صحت و عافیت عطا فرما. اللہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہدایت کے ساتھ اور ان کی صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کمائی کے اور گھروں میں چولہا جلنے کی وجہ ہیں. اور جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ نوازے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.